السلام علیکم دوستو، وسیع ٹی وی میں سب کو بہت زیادہ خوش آمدید۔ آج ارطغرل سیزن 3 کے ایپیسوڈ نمبر 1 کے اوور ویو کے ساتھ حاضر ہوں۔ سیزن 3 کا آغاز ارطغرل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارطغرل اپنے گھوڑے پر سوار اپنے جاں بازوں کے ساتھ آتے ہیں۔ سیزن 3 کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرتا ہے۔ اس کے بابرکت ناموں سے شروع۔ یا اللہ، یا رب، جنگ کے اس رستے پر ہماری راہ میں بچھائی جانے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے، ہمیں دشمنوں کے خلاف چوکنا رکھ۔ یا رب، ہماری تلوار کو ذوالفقار جیسی قوت اور ہمارے دل کو حضرت علی جیسی ہمت عطا فرما۔ ہمارے بھائی چارے، ہمارے اتحاد، انہیں ہمارے وجود کو تباہ کرنے کا موقع مت دینا۔ ہم صرف تیری مدد مانگتے ہیں اور ہم صرف تیرے آگے سر جھکاتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلطان علاء الدین کے نمائندہ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ سلطان کا نمائندہ کھڑے ہو کر ارطغرل کا استقبال کرتا ہے، انہیں گلے لگاتے ہیں اور سب بیٹھ جاتے ہیں۔ سلطان کے نمائندے کہتے ہیں، سلطان نے آپ کو سلام بھیجا ہے، سلطان آپ کی خدمات سے بےحد خوش ہیں۔ تو ارطغرل ان سے پوچھتے ہیں، میں نے سنا ہے کوپیک ان کا وزیر بن گیا ہے۔ تو سلطان کے نمائندے کہتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں قانونی معاملات میں برے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ارطغرل انہیں کہتے ہیں، ریاست کو ہمیشہ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں، یقیناً سلطان کو کچھ پتہ ہوگا، اس لیے مجھے کچھ ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ تو ارطغرل کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہی امید ہے۔ سلطان کے نمائندے کہتے ہیں، ارطغرل، سلطان نے آپ کے لیے ایک نیا مشن دیا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں، میرے لیے باعث شرف ہے۔ سلطان کے نمائندے ایک نقشے پر نشان لگا کر کہتے ہیں کہ آپ کو کارا جیسر قلعہ کو فتح کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس سیزن میں کارا جیسر قلعہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تقریباً تمام سیزن ہی کارا جیسر قلعے کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ تو سلطان کے نمائندے کہتے ہیں، اگر ہم کارا جیسر کو فتح کرتے ہیں تو ہم قسطنطنیہ تک تمام سرزمینوں کو فتح کر سکیں گے۔ ارطغرل کہتے ہیں، ہم اسے غداروں سے پاک کریں گے اور اب فتح کا وقت آ گیا ہے۔ سلطان کے نمائندے ارطغرل کو کہتے ہیں، آپ کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ کمزور ہیں، کسی کو بھی یہ نہ لگے کہ آپ مالی طور پر یا عسکری طور پر کتنے خطرناک ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں، میں پرسکون نظر آنے کی کوشش کروں گا۔ تو ارطغرل کو بتایا جاتا ہے کہ قسطنطنیہ میں موجود ہمارے جاسوس کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ صلیبی ایک اور جنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کا ہمیں اس سرزمین سے بھگانے کا منصوبہ ہے۔ تو ارطغرل کہتے ہیں، اور ہمارا منصوبہ ان سے یہ سرزمین لینے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ارطغرل، میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ یہ غور سے سنیں۔ قسطنطنیہ میں موجود سلطان کا جاسوس آپ کو معلومات فراہم کرے گا۔ ایک نام جو عیسائیوں کے ٹیمپلر کا جاسوس ہے، وہ بذات خود ایک شیطان ہے۔ اس کا مقصد صلیبیوں کو ہماری زمینوں پر آنے میں مدد کرنا ہے۔ تو ارطغرل کہتے ہیں، میں قسطنطنیہ میں سلطان کے جاسوس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب تک ہم ٹیمپلرز کے جاسوس کو نہیں دیکھ لیتے، ہم کارا جیسر کو فتح نہیں کر سکتے۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں، میں اسے کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ سلطان کے نمائندے ابھی ارطغرل کو بتانے لگتے ہیں کہ ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور ایک تیر سیدھا سلطان کے نمائندے کے سینے میں لگتا ہے۔ ارطغرل کے جانباز ڈھالوں کے ساتھ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ ارطغرل سلطان کے نمائندے سے پوچھتے ہیں کہ وہ مجھے کہاں ملے گا۔ نمائندہ شہید ہونے سے پہلے بتاتے ہیں کہ ہانلی بازار، مطلب وہ آپ کو ہانلی بازار میں ملے گا۔ اس کے بعد ارطغرل اور اس کے جانباز باہر نکلتے ہیں اور صلیبیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ جب وہ خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو سلطان کے نمائندوں کی فوج میں سے ایک غدار ہوتا ہے، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو ارطغرل اپنے بھائی ذوالجان کو کہتے ہیں کہ اس جانور کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ ارطغرل، بابر اور نورگل صلیبیوں کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تمام صلیبیوں کو مار لینے کے بعد ارطغرل، نورگل اور بابر کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ذوالجان بھی واپس آ جاتے ہیں۔ تو ذوالجان کہتے ہیں، بھائی، اس نے ایک چہرہ ڈم پیشہ کو آپ نے جو کہا سب بتا دیا، کیا اس نے یہ بتایا کہ ہم کون ہیں؟ تو ذوالجان کہتے ہیں، اس کی بولتی بند ہو گئی جب میرے تیر اس کے گلے میں چھید کر دیا۔ تو ارطغرل بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں، میرا چھوٹا شیر، تم نے ہمیں ایک بہت بڑی آفت سے بچا لیا۔ نورگل کہتے ہیں، آقا، ہمارے دو دشمن ہیں، ایک وہ جو سامنے ہیں اور دوسرے وہ کتے جو سامنے نہیں۔ بابر کہتے ہیں، لیکن میرے بھائی، کسی طرح یہ بھی ٹھیک ہے، جب یہ ختم ہوتے ہیں تو دوسرے آتے ہیں، اس سے ہم چوکس رہیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتے ہیں، ہم پہلے اپنے شہیدوں کو دفنا لیں، پھر اس کے بعد ہانلی بازار جائیں گے۔ اس سے اگلے سین میں کئی قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جہاں پر عارف صاحب ابن العربی کے خلیفہ کو اپنا شاگرد بنانے کے لیے ان کی بیعت لیتے ہیں۔ تمام کئی قبیلہ وہاں موجود ہوتا ہے، جس میں ارطغرل کا چھوٹا بیٹا قندوز بھی ہوتا ہے، جو وہاں سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ گرتا ہے اور اسے چوٹ لگتی ہے۔ حلیمہ سلطان بھاگتی آتی ہیں، اس کے چہرے سے خون صاف کرتی ہیں
علیمہ سلطان محافظ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور اسے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ تم سے ایک بچہ نہیں سنبھالا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں علیمہ سلطان خدا کی قسم ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ گندوز کا خون صاف کرتی ہیں اور رو رہی ہوتی ہیں۔ اتنی دیر میں امائمہ وہاں آ جاتی ہیں۔ وہ علیمہ کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں آدمی گر کر اور پھر اٹھ کر ایسے ہی بڑا ہوتا ہے، مائیں نے لوہے کی تلوار کی طرح تیز بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر تم ہر دفعہ جب یہ گرے جا کر اسے گلے لگاؤ گی، جب یہ روئے تو اس کو چپ کرواؤ گی، تم ایک مرد نہیں بلکہ ایک بزدل کو بڑا کرو گی۔ تو علیمہ سلطان کہتی ہیں امی جان آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور کہتی ہیں میرا گندوز اپنے بابا اور چچاؤں کی طرح ایک بہادر نوجوان بنے گا۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنلی بازار میں داخل ہوتے ہیں تو ذوالجان پتہ کرتے ہیں بھائی آپ اتنے زیادہ لوگوں میں سلطان علاء الدین کے جاسوس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو ارطغرل کہتے ہیں آپ کی آنکھیں یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ آپ کون ہیں، اگر تمہاری روح اور تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے دماغ میں کیا ہے تو میرے بھائی تم بہت پہلے جنگ ہار چکے ہوتے۔ وہاں آنلی بازار میں ارطغرل کی ملاقات چودار قبیلے کے اورال صاحب سے ہوتی ہے۔ اورال صاحب ارطغرل سے پوچھتے ہیں کہ آپ ارطغرل صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں اکثر آپ کو بازار میں آتا جاتا دیکھتا ہوں۔ تو ارطغرل کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ بازار بہادروں کو دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے ارطغرل صاحب یہاں لوگ چین سے ہندوستان سے سامان سے بڑے قافلے لاتے ہیں اور آپ یہاں بس چند پرانی کھالیں بیچنے آئے ہیں۔ وہ سیمن کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس آدمی کو دیکھیں، یہ اتنا سونا کماتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی پوری زندگی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ تلوار کی جگہ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے۔ وہ ارطغرل کو کہتے ہیں آپ ہوشیار رہیے گا، غالباً آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ مال بیچنا اور خریدنا کیسے ہے۔ ہوشیار رہیے گا، یہ نہ ہو آپ ان کو بہت سستے میں بیچ دیں، آپ کو اپنے قبیلے خالی ہاتھ واپس نہیں جانا ہے۔ وہ یہ بات کر کے جانے لگتے ہیں تو ارطغرل انہیں روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں اورال صاحب میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنا سارا سونا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں جب میں نے اپنی تلوار سے کاٹنے لگتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی بہادر کو نہیں دیکھا جو محض سونے کے لیے اپنی تلوار دیتے۔ تو اورال کہتے ہیں ارطغرل صاحب آپ ایک عظیم آدمی ہیں، ان آدمیوں کے دیکھیں یہ یہاں جنگ کرنے نہیں آئے لیکن آپ سونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر ملتے ہیں۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کو کھالیں بیچنے کے لیے جگہ تلاش کرنے کا بولتے ہیں، کہتے ہیں میں ادھر نگرانی کرتا ہوں تم لوگ جگہ بناؤ۔ تو نورول کہتا ہے جی بھائی ہم کرتے ہیں۔ تو اورال بازار کی چھت پر سیمن کو ملتا ہے تو سیمن اورال سے پوچھتا ہے وہ آدمی جس میں بہت زیادہ خود اعتمادی ہے کون ہے؟ جب وہ تم سے بات کر رہا تھا میں نے اسے دیکھا تھا۔ تو اورال اسے بتاتا ہے یہ سلمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہے، جنگ کا ماہر، وہ یہاں چند کھالیں بیچنے آیا ہے۔ سیمن کہتا ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ کچھ اور کرنے آیا ہے۔ اگلے سین میں اصلاحن خاتون کی انٹری ہوتی ہے۔ اصلاحن خاتون اس سیزن اور اگلے تمام سیزن میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ اصلاحن خاتون اپنے والد کے ساتھ ایک آدمی کو پکڑ کر اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں سے چوری کس نے کی؟ کیا تم نے ہماری چیزیں چرائی ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں مجرم نہیں ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ اصلاحن اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ اصلاحن کے منہ کے اوپر پانی تھوک دیتا ہے۔ اصلاحن کے والد اس آدمی کا ایک کان کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں شاید تمہیں میری بیٹی کی باتیں سمجھ نہیں آئی۔ دوسرا کان کاٹنے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ حضور میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہتا ہے یہ سب آپ کے بیٹے اورال صاحب سب ان کا منصوبہ ہے۔ تو اصلاحن کے والد ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ جا کر اورال کو بلا کر لاؤ۔ وہ بندہ اورال صاحب کو بلا کر لاتا ہے تو اس کے والد پوچھتے ہیں کہ میرا سونا کم تھا کیا کہ تم نے اب قبیلے کا سونا بھی چرا لیا؟ تو اورال کہتے ہیں نہ میں نے آپ کا حصہ لیا اور نہ ہی قبیلے کا چرایا ہے، بابا تجارت کے اصول آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جب سے آپ نے مجھے قبیلے کی تجارت کا فرض سونپا ہے میں سونا کمانے کے لیے دن رات کام کرتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں باقی رہا آپ کا مسئلہ۔ وہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں مجھے بتائیں کہ مجھے کیا قیمت ادا کرنا ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہاری جان بھی لے لیں تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اسے تمہارے گناہ تول جائیں گے؟ اورال اس کتے نے مرنے سے پہلے سب کچھ قبول کر لیا تھا، تم کیا بات کر رہے ہو بغیرت؟ اور اورال کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اورال ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس نے مجھ پر الزام لگایا ہے وہ صرف ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا میرا خون آپ پر حلال ہے، اور بابا کا خنجر نکال کر اپنی جان پر خود ہی مار لیتے ہیں اور خنجر دے کر کہتے ہیں بابا آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ باہر ارطغرل کے سپاہی ارطغرل سے کہتے ہیں بھائی وہ تو جگہ کے قیام کے لیے بھی کچھ مانگتے ہیں جیسی جن کی اپنی چیزیں ہوں، اللہ کی دی ہوئی زمین کو وہ ہم سے کیسے قیمت وصول کر سکتے ہیں؟ تو ارطغرل بابر سے کہتے ہیں بابر ایک دن ہم اپنی دکانیں بنائیں گے، تم فکر نہ کرو، ابھی کسی تاجر سے لڑتے ہیں تاکہ ہم اپنی چیز بیچ سکیں۔
تو زلجان ارطغرل سے پوچھتے ہیں بھائی ابھی تک کوئی خبر نہیں؟ تو ارطغرل کہتے ہیں یقیناً ہم قسطنطنیہ سے آنے والے سے ملیں گے زلجان۔ پھر ارطغرل کی ملاقات اسلان خاتون سے ہوتی ہے اور ان سے ان کے والد جاندار صاحب کو پوچھتے ہیں کیا وہ اندر ہیں۔ اتنی دیر میں اوورال صاحب خیمے سے لنگڑاتے ہوئے باہر نکلتے ہیں اور ارطغرل کو دیکھ کر کہتے ہیں کاروبار ٹھیک نہیں ہے نا ارطغرل صاحب؟ تو ارطغرل انہیں کہتے ہیں اور اوورال صاحب لگتا ہے کہ آپ جنگ میں تھے، آپ نے کہا تھا کہ بازار میں کوئی جنگ نہیں ہوتی، اور لگتا ہے آپ محتاط نہیں رہے اور زخمی ہو گئے۔ یہاں ایپیسوڈ نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے 21 کے انالیسس کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔